حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو روزے سے، نماز سے، صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ سبحان اللہ، روزے کا کیا مقام ہے آپ جانتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اس کا یہ بدلہ، اس کا یہ بدلہ، اس کا یہ بدلہ، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور نماز جیسا عظیم عمل، سبحان اللہ، کہ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو تمہارے روزے سے، تمہاری نماز سے اور تمہارے صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ تو نبی کے دیوانے تھے، وہ تو کوشش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے کہ جس پر عمل کرنے سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے نبی کے محبوب بن جائیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو تمہارے نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقے سے افضل ہو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصلاح ذات بین الناس، کہ جو دو دلوں کو جوڑنے والا شخص ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے والا شخص ہے، جہاں دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کر کے آپس میں پیار اور محبتوں کو پیدا کرنے والا شخص ہے، اس کا یہ عمل نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی صدقے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، دلوں کا جوڑنا اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے۔ ایک طرف ایک آدمی تہجدیں پڑھتا ہے، ایک طرف ایک آدمی نوافل پڑھتا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، اور دوسرے طرف لوگوں کے دلوں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان اس نے تعلقات کو خراب کروا دیا، ساس اور بہو کے درمیان کے تعلق کو خراب کر دیا، تو اس کی کہاں کی نمازیں، وہ کہاں کے تہجد، وہ کہاں کی نفلیں؟ فرمایا اس سینکڑوں نفلیں پڑھنے والے، سینکڑوں تہجدیں پڑھنے والے، سینکڑوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے سے بہتر وہ شخص ہے جو دو دلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، لوگوں کے درمیان کے اختلاف کو ختم کرتا ہے، آپس میں باہم شیر اور شکر رہ کر رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو دو مسلمان کے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، جو دور تھے انہیں قریب کر دیتا ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان اختلاف تھا، اس اختلاف سے عمل کرتا ہے کہ جس سے ان کا اختلاف ختم ہو جائے، ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی آپس کی رنجشیں ختم ہو جائیں، آپس کی دوریاں ختم ہو جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے روزے اور تمہارے نفلی صدقے اور تمہاری نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ ہاں، شیطان ہر جمعرات کو پانی کے اوپر تخت لگاتا ہے اور پھر اپنے سارے شتونگڑے، اپنے لشکر کو جمع کرتا ہے، پوچھتا ہے بھئی ہاں کیا عمل کیا؟ کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، میں نے فلاں کو تلاوت سے روک دیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا۔ بادشاہ سن کے ہوں کرتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کو پیدا کر دیا، میاں اور بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں، میاں اور بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا، میاں اور بیوی میں لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا عمل تھا کہ شیطان مردود کھڑا ہو کے اس آدمی کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو سب سے بڑا کام کر کے آیا ہے۔ کیوں؟ جب دو دل آپس میں دور ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دلوں میں رنجشیں بڑھیں گی،
غیبتیں ہوں گی، سنی سنائی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف طعنے کسے جائیں گے، پھر گناہوں کی پٹاری کھل جاتی ہے، پھر جو منہ میں آتا ہے دل کے اندر کیونکہ غصہ بھرا ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ اس گناہ کے پیچھے بہت سارے گناہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جو اس نے نفرت کا بیج ڈالا، یہ جو اس نے دو شخصوں کے درمیان خلیج پیدا کر دی، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، اتنا بڑا گناہ تھا کہ ابلیس مردود کھڑا ہو کے اس کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں ہاں تو نے یہ بڑا کام کیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والا شخص جو ہوتا ہے وہ لعن طعن نہیں کرتا، وہ لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ فحش گو نہیں ہوتا، وہ طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ کہ ایمان ہی نہیں، ایسا شخص ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے جو ایک دوسروں کو طعنہ دے، جو فحش گوئی کرے، بد کلامی کرے، جو ایک دوسرے کے اوپر لعنت اور ملامت کے جملے کسے، ایسا شخص ایمان والا نہیں۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا آدمی لعن طعن نہیں کیا کرتا، فحش گوئی نہیں کرتا، طعنے نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل اسلام، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا چیز ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ فرمایا طیب الکلام و اطعم الطعام، گفتگو کے اندر نرمی ہونا، سبحان اللہ، نرم گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا، پیاری گفتگو کرنا، ایسی گفتگو کرنا جو دوسرے کے دل کو موہ لے لے، زبان کے اندر مٹھاس، آپ کا لب و لہجہ ایسا ہو کہ دوسرے کا دل چاہے میں اس کے پاس بیٹھوں، آپ کی گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ وہ آپ کے اوپر وارے نیارے جائے، آپ کی بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ ہاں، طیب الکلام، اچھی گفتگو کرنا، پاکیزہ صاف گفتگو کرنا، نرمی ہونا، فرمایا یہ اسلام ہے۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلانے والے، اپنوں کو بھی کھلائے گا، پرایوں کو بھی کھلائے گا، وہ دوسروں کو بھی کھلائے گا، پرایوں کو بھی کھلائے گا، رشتہ داروں کو بھی کھلائے گا۔ تو یہ خوبی ہے اسلام کی، مل اسلام اطیب الکلام و اطعم الطعام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر والسخاوہ، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ تو میرے محبوب نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہ ایمان اور اسلام کا سب سے افضل شعبہ ہے۔ کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے، میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، میری زبان سے کوئی ایسا کلام نہ نکلے جس سے دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچے، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے۔ وَيَدِي، آپ کے ہاتھ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہو۔
اسی لیے فرمایا ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اور پھر پوچھا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ افضل ایمان کیا ہے؟ فرمایا خلق الحسن، خلق الحسن، ہاں اچھے اخلاق والا آدمی، جس کے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، اس کا سب سے افضل ایمان ہے۔ اچھی عادات والا آدمی، اچھی عادات والی عورت، اچھی اخلاق والی بچی ہماری